بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں این پی کے، جے یو آئی ایف اے کے اور ایم کیو ایم کے جو حکومت اتحادی ہیں، ان کی جو لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، جو ان کے سینئر رہنما ہیں، ان کے مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ حکومت کے صفوں میں تھوڑے بہت دراڑ پڑ گئی ہے، اسی پہ بات کریں گے آج۔ لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دی ہیں کل پرسوں عمران خان کے بارے میں، کہ آپ جو بار بار یہی ایک بات کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش کی گئی، بیرونی سازش، امریکہ کی سازش تھی، امریکہ نے کیسے ہمیں حکومت سے ہٹایا اور ایک امپورٹڈ حکومت، یعنی ایک حکومت لائی گئی جو 12 جماعتوں کا مشترکہ ایک حکومت تھی، جو اپنے مفادات کے لیے اور امریکہ کے مفادات کے لیے آئی ہیں۔ تو عمران خان کا تو یہی موقف ہے، لیکن اس پر مولانا فضل الرحمان نے چونکہ جب سے حکومت میں آئے ہیں یہ اتحادی جماعت، ان کا جو حکومت بنا ہے، تو اس کے بعد فضل الرحمان صاحب بہت کم دکھائی دیتے ہیں میڈیا پہ۔ اور جو کل پرسوں انہوں نے بات کی پریس کانفرنس کی جو چھوٹی موٹی تقریب میں، انہوں نے بتایا کہ آپ یہ جو بار بار بتا رہے ہیں کہ مجھے بیرونی سازش کے تحت گرایا گیا، عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سب باتیں انہوں نے بتائی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بیرونی سازش کر کے آپ کو گرایا گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو جو گرایا گیا ہے اس میں جو سازش تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتائے، اور اس پر انہوں نے اس کی ہنسی بھی بہت نکلی اور طنزی انداز میں انہوں نے یہ سب کچھ بتایا۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتائی، جس نے بھی عمران خان کی حکومت گرائی ہے وہ اپنی جگہ پر یا بیرونی سازش ہوئی یا مولانا فضل الرحمان نے سازش کی، جو آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ سازش میں نے کی ہے، جس نے بھی سازش کی ہے، لیکن جو سائفر تھا جس کے بارے میں عمران خان بتا رہے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ارکان ہے اور وہ سلامتی کمیٹی جو ہے اس میں بھی ان کو لایا گیا، سب کو دکھایا گیا وہ سائفر جو بیرون ملک سے آیا تھا، وہ تو خیر ابھی منظر عام پر آئے نہیں، کیونکہ وہ ایک ملک کا سیکرٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا۔ وہ صرف جو خاص لوگ ہوتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن وغیرہ، سپریم کورٹ، کابینہ کے جو ارکان ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو صرف دکھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، چونکہ پنجاب میں اب ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، وہ ان سیٹوں پر جن پر پی ٹی آئی کی جو لوٹے تھے، جو ارکان تھے منحرف ارکان، وہ چونکہ اب ان کو ڈسیٹ کر دیا گیا ہے، ان ہی سیٹوں پر اب ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی۔ اور اس سے شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اگر یہ الیکشن پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اکثریت سے، اگر پی ٹی آئی نے زیادہ سیٹیں جیتی، تو پھر تو جو نون لیگ کی جو حکومت ہے، جو ہوٹل کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں حمزہ شہباز، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی اور وہ وزیر اعلیٰ پھر نہیں رہیں گے۔ اس الیکشن کے بہت بڑا اہمیت ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت اسی جو چند سیٹ ہیں 20-22 اسی پہ کڑی ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور فیصلہ بھی دیا ہے کہ جو ریزرو سیٹ تھی وہ بھی اس کا جو کیس تھا وہ بھی پی ٹی آئی کے ارکان نے انہوں نے جیتا ہے، ان کے جو منحرف ارکان ہیں وہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ ان کا فیصلہ سنائے، ان کا نام ڈسیٹ کر دیا جائے۔ اگر وہ ڈسیٹ کر دیا جائے، وہ جو اسپیشل سیٹ ہیں وہ، اور یہ جو سیٹ پی ٹی آئی جو اب ضمنی انتخابات پنجاب میں لڑ رہی ہیں، وہ ضمنی الیکشن ہوں گے، اگر یہ اس میں ان دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اکثریت حاصل کی، تو پھر تو واضح طور پر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ضروری بات ہے وہ عمران خان کی جاسوسی کی۔ عمران خان کی جاسوسی کے لیے ایک ایسا ڈیوائس نصب کیا گیا تھا، اس کے بیڈ روم میں اس کے ملازم نے ایک نصب کیا تھا کہ اگر وہ اس کمرے میں ایکٹیویٹ کر دیا جائے، لگا دیا جائے، تو اس کمرے میں یا ایئر گیئر میں علاقے میں کمرے میں یا جتنا بھی روم ہو، ہال ہو،
اس میں جتنی بھی کنورسیشن ہو وہ سب کو ریکارڈ کر دیتی ہیں اور بہت بڑے اچھی طریقے سے ریکارڈ کر دیتے ہیں. یہ شہباز گل نے خود پہلے ان کی ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے, ان پہ یہ چیز انہوں نے کنفرم کی تھی. پھر کل وہ میڈیا کے سامنے بھی لے آئے اس ملازم کو جنہوں نے وہ ڈیوائس لگانے کی کوشش کی تھی اور لگایا تھا, اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ڈیوائس اب سے نہیں لگا رہے, یہ ڈیوائس تقریباً جب سے عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت سے یہ ڈیوائس انہی سازش میں لگے ہوئے تھے. اور ایک چونکہ عمران خان نے تو اس ملزم کو معاف کر دیا اور وہ میڈیا کے سامنے ملازم جو تھا ان کو بٹھایا گیا. ملزم نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے معافی مانگی ہے میڈیا کے سامنے ہی. اور عمران خان نے بھی چونکہ الازہر پہ دکھا کہ ان کو معاف کر دیا ہے. لیکن جو ملازم تھا عمران خان کے جو بیڈ روم تک پہنچا تھا وہ چونکہ شہباز گل بتا رہے تھے کہ ان کی جو جان کو خطرہ ہے, اس وجہ سے اس کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس ملازم کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ حکومت جو اب حکومت بنی ہے بار جماعتوں کا, اس میں دراڑ پڑ گیا ہے کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اپنے مفادات تھے جس کے لیے انہوں نے حکومت گرانے کی سازش کی, جس کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور ساتھ میں جی آئی پہ وہ تقریباً وہ اپنے کام نکال لیے. انہوں نے جو الیکشن ترامیم بل تھا 2017 اس میں انہوں نے ترامیم کر دی. وہ الیکشن بل وہ صدر کے بجائے صدر نے چونکہ مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے منظور کروایا, پاس کروایا. اور ایک نیب جو ترامیم تھی بل تھی اس میں ترامیم کروائی. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ان کو ضروری تھی جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ تقریباً حکومت یہ جو ابھی اتحادی حکومت ہے وہ تقریباً سارے کر چکے ہیں. جو عمران خان نے نئی چیزیں نئی ترامیم لے کر آئے تھے, ایڈوانسمنٹ لے آئے تھے, چیزوں میں شفافیت لے آئے تھے, ان سب کو ختم کر کے یہ پھر وہی پرانے پاکستان کی طرف لے کے چلے گئے. یعنی اپنے لیے وہ تمام راستے کھول دیے گئے جو وہ پہلے سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ تو خیر یہ آئے ان کے لیے تھے, حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ سب کچھ یہ سب بتا رہے تھے کہ ہم جیسے ہی حکومت میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ترمیمی بل جو ہے اس میں آرڈیننس اس میں ترامیم کریں گے, اور جو نیب قوانین جو عمران خان نے نئی قوانین بنائے ترمیمی بل پاس کیا تھا اسمبلی سے وہ بھی ختم کروائیں گے. کیونکہ عمران خان کی جب حکومت تھی یہی لوگ بتا رہے تھے, انہوں نے عمران خان کے سامنے تقریباً 34 نکات بل پیش کیا تھا کہ آپ پہ 34 نکات جو ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اس پہ آپ عمل درآمد کریں, اور یعنی نیب کے قوانین میں 34 جو نکات ہیں یہ چینج کریں. عمران خان کی حکومت نے جب وہ چیز دیکھی ان پہ انالیسس کی تو وہ بتا رہے تھے کہ بالکل اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نیب کو ختم کریں. تو لگتا ایسے ہیں جیسے جو اتحادی حکومت ہیں شاید انہوں نے وہی 34 جو نکات تھی وہ اس میں تبدیل کر دیے ہوں, اب نیب کا جو قوانین تھا وہ بالکل انہوں نے چینج کر دیا ہے. وہی پرانا والا جو چوری والا نظام تھا وہ اپنے لیے وہ پھر راستے کھول دی اور چوری کرنے کے یہ خوب چونکہ ماہر ہیں اور وہ چوری کرنے کے لیے سارے راستے سارے دروازے کھول دیے. ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک پروگرام پہ فواد چودھری چونکہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, ان سے ایک بات پوچھی گئی کہ آپ یہ جب بات بار بار کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمیں معیشت کو اچھی طریقے سے چلانے کی کوشش کی اور معیشت کو ہم نے چلایا بھی, قوم نے بھی دیکھا, اکنامک سروے میں سب پتہ چل گیا, پہلے سال ہماری معیشت کی کیا حالت تھی, پھر دوسرے سال کیا ہوا, پھر تیسرے سال ہماری جو حکومت تھی کیا ہوا, پھر چوتھے سال چونکہ ان کی حکومت آخر تک نہ رہی, تقریباً 10 مہینے تک رہی, پھر اس کے بعد 2 مہینے جو تھے وہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی اور اتحادی حکومت آئی گئی. تو جب اکنامک سروے پیش کر دی گئی تو پی ٹی آئی کی جو انہوں نے کارکردگی دکھائی تھی اس کا سب پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی نے کس طرح سے معیشت کو
اور انڈسٹریز کو، ایگریکلچر کو سنبھالا تھا، اور ہمارے ملک کا جو ریزرو ہیں اس کو کہاں تک پہنچایا تھا، اور جو ہمارا ملک کا پاکستان کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا انہوں نے کم کر دیا تھا، یہ سب ہمیں پتہ چلے۔ اور جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی، اس وقت کرنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ جب پی ٹی آئی نے تقریباً 3.5 سال حکومت کی، پھر جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو کہاں تک لے آئے، کم کیا۔ شروع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تقریباً $19 ارب ہمارے ڈیفیسٹ تھی، کرنٹ ڈیفیسٹ۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کو اچھی طرح سنبھالا، اچھے فیصلے کی، اور ڈیفیسٹ کو ختم کر کے تقریباً 1 ارب سرپلس پر چلے گئے تھے۔ مطلب خسارہ جو تھا وہ 3 سالوں میں مکمل ختم ہو گیا تھا، اور $1 ارب جو تھا وہ سرپلس ہو گیا تھا، ایسے ماہرین بتا رہے ہیں۔ لیکن پال چودھری سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کو اچھی طرح کڑا کیا تھا، اچھی طرح سب چیزیں چل رہی تھی، پھر کیسے 2 مہینوں میں سب کچھ برباد ہو گیا؟ 2 مہینے میں انہوں نے معیشت کا برا حال کر دیا۔ تو انہوں نے ایک سمپل سا جواب دیا، اور بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، 2-3 چوروں کو اکٹھا کریں، یا 5 چوروں کو، اس کو ایک گھر کی چابی دے دے کہ آپ نے اس گھر کو چلانا ہے۔ پھر 2-3 مہینوں بعد آپ ان سے پتہ لگا لے، آپ ان سے حساب کتاب کر لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کا ان چوروں نے کیا حال کر دیا ہے۔ تو یہ سب چور ہیں، اس ملک پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ اور کیا کیا کریں گے۔ انتہائی زبردست جواب دیا انہوں نے۔ اب حکومتی سبقوں میں چونکہ دراڑ آئی ہے، بات کرتے ہیں اس چیز پہ، کیونکہ جو حکومت بنی تھی وہ سب نے اپنے مطالبات پیش کیے تھے، اور انہیں مطالبات پر وہ متحد ہو کر ایک دوسرے کے مفادات اور ایک دوسرے کی جو ڈیمانڈ تھے انہوں نے پوری کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے، اس وجہ سے تھوڑے مسئلے آ گئے، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو مطالبات تھے سندھ بلدیاتی انتخابات سے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جی آئی پہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان نے خود بتایا کہ حکومت جو گرائی گئی پی ٹی آئی کی، یہ سازش امریکہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ سازش میں نے کی ہے، میں نے گرایا ہے پی ٹی آئی کی حکومت۔ اس ہی پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر بندے اب سندھ میں، کراچی میں احتجاج کے لیے نکلے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی، جو پیپل پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، اگر ایسا رہا تو ہم سخت فیصلے لیں گے۔ اور این پی کا، عوامی نیشنل پارٹی کا جو سینئر رہنما ہے امیر حیدر خان ہوتی، انہوں نے بھی حکومت کو وارننگ دی ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ہمارے پاس بھی آپشن کھلے ہیں، ہمارے جو پارٹی ہے این پی کو، ان کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے، ایم کیو ایم، جی آئی پہ اور این پی۔ اور کل سینٹ میں بھی اس سے بہت ہنگامہ ہوا، اور سب جو رہنما تھے، سینئر رہنما، انہوں نے اپنی رائے پیش کی کہ ہمارے ساتھ کیسے جو ہم نے مطالبات رکھے تھے وہ ان کو کیسے نہیں مان رہے، جو وہ انہوں نے مفادات اپنے لیے جو وہ اکٹھے ہو گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو اب ان کے بیچ میں دراڑ پڑنے لگے، کیونکہ یہ پاکستان، اب ان سے اندازہ لگا لے، اس بات سے اندازہ لگا لے کہ ان کو اس ملک کی کتنی فکر ہے۔ اب یہ بتا رہے تھے شروع میں کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، کس سے بچانا ہے؟ عمران خان کی حکومت سے، پی ٹی آئی سے بچانا ہے، عمران خان سے۔ اب چونکہ انہوں نے جو گٹھ جوڑ بنا کے 12 جماعتیں ایک اتحاد بنا کے حکومت میں تو آ گئے، لیکن یہ ایسے نہیں آئے، ایک اپنے مفادات ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر اس کو قبول کیا، اس کو ایک دوسرے کی پیشکش قبول کی، آ گئی۔ تو اس میں پاکستان کے مفادات کا کیا ہے، یہ سوال میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے یہ سب کیا، پی ٹی آئی کی حکومت گرائی اور ہم نے ایک عوامی حکومت لے آئے، ایک متحدہ حکومت لے آئے، تو آپ بھی یہ بات بتائیے کہ اب جب آپ کے مفادات پوری نہیں ہو رہے تو آپ پھر کیوں اپنے جماعت کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ پاکستان میں کیا تھا، پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟
وہی جو الیکشن ترامیم بل اپنے لیے داندلی کے دروازے کھولے اور نیب کی ترامیم ختم کر کے ان میں ترامیم کر کے نیب کا جو بل تھا وہ ختم کر کے اپنے لیے چوری کا دروازے کھولے. یہ دو کام اپنے بہت زبردست کیے. باقی آپ نے کیا کیا ہے وہ آپ خود عوام کو بتائیے. اپنے دعاؤں میں ملک کو، ہمارے جو پیارا ملک ہے، پاک آرمی کو اور سارے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.